بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شمال نیوز ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نصیر انور۔ ناظرین کرام، آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات 2026 کے 3 جو مرحلے ہیں وہ اختتام پذیر ہو چکے ہیں۔ اب حکومت سازی کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت نے مختلف جو ہے وہ سطح پہ مشاورات کا عمل شروع کر رکھا ہے۔ آج اس ساری صورتحال پہ اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں، وائس چیئرمین ہیں پریس فاؤنڈیشن آزاد کشمیر کے سردار ذوالفقار علی صاحب۔ سب بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا، آج کل ایک سوال جو ہے وہ زبان زد عام ہے کہ کون بنے گا وزیر اعظم، آپ کیا کہیں گے؟ لیکن جی وزیر اعظم کے لیے کوئی خاص پالیسی جو ہے وہ ترتیب نہیں دی گئی ہے کہ پرائم منسٹر کون ہوگا۔ ایک بات تو کلیئر ہے کہ وزیر اعظم اکثریتی جماعت سے ہوگا، اور دوسری جو بات ہے، عام طور پر یہ روایت تھی کہ جو جماعت کا صدر ہوتا ہے اسی کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے، لیکن ماضی میں اگر دیکھیں تو بہت مرتبہ یہ روایت جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے، اور ضروری نہیں کہ جماعت کا صدر ہی وزیر اعظم ہو۔ اور اگر ہم مان لیں کہ مسلم لیگ نون جماعتی کے صدر کو وزیر اعظم بنانا چاہتی ہے یا بنانے کا فیصلہ کر چکی ہے، یہ کر چکی تھی، تو پھر ان کو باقی لوگوں کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ باقی لوگوں کے اوپر بھی سوچا جا رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں مضبوط ترین امیدوار ہوتے ہوئے جو شاہ غلام قادر صاحب ہیں، ان کی وزارت عظمیٰ ابھی تک ڈگمگاتی نظر آ رہی ہے۔ تاہم زیادہ امید انہی کی ہے کہ شاہ غلام قادر صاحب ہوں گے، پھر سابق وزیر اعظم ہیں راجہ فاروق حیدر خان صاحب۔ اب میاں نواز شریف صاحب نے 2 دلیوں میں لوگوں کو ڈال دیا ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جو جماعت کا صدر ہے اس کا وزیر اعظم بننا ایک روایت ہوتی ہے، وہاں سے امید پیدا ہوئی کہ شاہ صاحب وزیر اعظم ہوں گے۔ ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ وزیر اعظم ایک ایسے شخص کو ہونا چاہیے کہ جو موجودہ حالات کو بھی کنٹرول کر سکے، ایماندار ہو، باقی بھی انہوں نے شرطیں رکھی۔ خیر وہ تو وہ سردار صاحب، یہ ڈیبیٹ کافی دنوں سے چل رہی ہے، بہت ساری کیسرائیاں بھی ہو رہی ہیں، لوگوں میں جو ہے وہ تبصرے بھی ہو رہے ہیں، تجزیے بھی ہو رہے ہیں۔ آپ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ یہ بتائیے کہ اندرون خانہ کہانی کیا ہے، اندر کی کیا خبر ہے ہمارے ناظرین؟ دیکھیں سر، شاہ غلام قادر صاحب ہیں، فاروق حیدر صاحب ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں طارق فاروق صاحب ہیں، یہ 3 نام تو چل رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کرنل وقار نور صاحب کا نام بھی چل رہا ہے۔ اچھا، اب انہی میں سے کسی ایک نے وزیر اعظم ہونا ہے، اور انہی میں سے کسی ایک نے اسپیکر ہونا فاروق ہے۔ حیدر صاحب کا نام بھی زیر غور ہے۔ جی بالکل بالکل، فاروق حیدر صاحب کا نام زیر غور ہے، بلکہ بڑی شدت کے ساتھ زیر غور ہے، اور ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ بعض مرتبہ جن ناموں کو فیلڈ میں ڈسکس کرایا جاتا ہے، سب سے زیادہ جو نام ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں، بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، اکثر وہ وزیر اعظم نہیں ہوتے۔ آپ اگر ماضی میں دیکھیں تو چودھری یاسین صاحب کے ساتھ جو ہوا، تمام میڈیا نے ان کو وزیر اعظم بنا دیا، لیکن ایٹ دا اینڈ وہ وزیر اعظم نہیں بنے۔ اسی طرح ایک دور میں بیرسٹر سلطان وزیر اعظم بن گئے تھے، تنویر الیاس صاحب بن گئے، اظہر صادق صاحب بن گئے، اور جس شخص کا نام نہیں تھا کہیں وہ قیوم نیازی صاحب تھے، اور پھر وہ جو ہے سر جو آپ ذکر کر رہے ہیں ماضی قریب میں اگر ہم جائزہ لیں تو یہی صورتحال ہے، لیکن مسلم لیگ نون نے اتنی بڑی جو ہے اکثریت حاصل کی نہیں، لیکن اگر وہ دیکھیں تو پاکستان میں بھی اس کے جو مین لیڈر تھے وہ تو میاں نواز شریف تھے، وزیر اعظم جو ہیں وہ میاں شہباز شریف ہیں۔ تو یہ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سرپرائز آئے گا؟ ہو سکتا ہے، پاسبل ہے۔ تو یعنی آپ جو ہے یہ جو 3 نام ہیں، 4 نام ہیں، ان کے علاوہ ہی کوئی وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ دیکھیں ان کے علاوہ اگر وزیر اعظم اگر دیکھیں کہ حکومت نے جس کمیٹی کو کالعدم قرار دیا ہے، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، اگر اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پھر تو اس میں جو سب سے زیادہ اگر کسی نے فرنٹ پہ آ کے کوئی کردار ادا کیا اس وقت، تو وہ تو ثاقب مجید راجہ ہے۔ پھر تو پرائم منسٹر اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پہلی مرتبہ اسمبلی میں آئے، تو میں یہ کہوں گا کہ مشتاق بن ناز صاحب بھی ماضی میں پہلی مرتبہ اسمبلی میں آئے تھے، اور وہ پرائم منسٹر کے کنفرم اس وقت امیدوار تھے، اور میاں نواز شریف کے بھی بہت قریب تھے، مریم نواز کے بھی بہت قریب تھے، لیکن ایٹ دا اینڈ ان کو پرائم منسٹر نہیں بنایا گیا تھا۔ پارلیمانی پارٹی نے کہا کہ نہیں جی آپ فاروق حیدر صاحب کو پی ایم بنائیں، تو پھر فاروق حیدر صاحب کو جو پرائم منسٹر بنا دیا گیا۔ اب اسی کے 3-4 بڑے نام موجود ہیں، تو ظاہر ہے کسی نے صدر بھی بننا ہے، کسی نے وزیر اعظم بننا ہے۔ میرا جو اگلا کوشچن تھا سردار صاحب آپ سے کہ پرائم منسٹر کے علاوہ 2 بڑے عہدے اور بھی ہیں جو یقیناً مسلم لیگ نون کے سے تعلق رکھنے والے لوگوں، ضروری نہیں ہے کہ وہ نہیں، ضروری نہیں ہے۔ صدر کے لیے صدر ہے اور اسپیکر کا عہدہ ہے، تو اس کے لیے دیکھیں پیپلز پارٹی
پاکستان میں پیپلز پارٹی اور وہ مل جل کے چل رہے ہیں، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آزاد کشمیر میں کوئی مشترکہ سی حکومت بنائی جائے، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید پیپلز پارٹی صدر کی حد تک تو شاید مان جائے، باقی اس کو تقسیم اقتدار میں شامل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ یعنی جس طرح وہ پاکستان میں صدر جو ہے وہ زرداری صاحب ہیں اور باقی وہ حکومت میں شامل نہیں ہیں، آپ وہی فارمولا یہاں پہ بھی وہ فارمولا یہاں پہ اپلائی ہو سکتا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے صدر جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے۔ اچھا سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ انتخابات پر جو ہے بہت سارے سوالات بھی اٹھ رہے ہیں، یقیناً ایک آزاد کشمیر کی تاریخ کے مشکل ترین انتخابات تھے، الیکشن کمیشن نے ہر ممکن کوشش کی، اگر ہم حلقہ ویلی کی بات کریں تو ویلی میں جو ہے وہ آپ بھی وہیں سے بلانگ کرتے ہیں، تو وہاں پہ الیکشن جو ہے وہ کافی متنازع ہو چکا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں جو فیصل ممتاز راٹھور صاحب وہاں پہ جیتے ہیں اور جو رنر امیدوار ہیں محسن عزیز صاحب، تو اصل صورتحال کیا ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں میرپور سے الیکشن شروع ہوا، نون لیگ نے ایک اکثریت حاصل کی تو پیپلز پارٹی نے ووٹ چھوڑ ڈالا، جی جی، پھر مظفر آباد میں انتخابات ہوئے، یہاں پہ بیلنس پوزیشن رہی تقریباً، پھر بھی پیپلز پارٹی نے شور ڈالا، اور جب حویلی کے الیکشن ہوئے تو نون لیگ نے اتنا شور ڈالا کہ پیپلز پارٹی کا جو شور تھا وہ ختم ہو گیا، اور رانا ثناء اللہ نے ایک دن کہہ بھی دیا تھا کہ الٹی گنتی سیدھی ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو جب انتخابات ہوتے ہیں تو اس میں یہ لڑائی جھگڑے، رولے، الزامات، یہ سارا کچھ لگا رہتا ہے، اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے میچ فکس تو نہیں تھا کوئی، نہیں میچ جماعتوں کی رضامندی سے تو یہ سارا جو ہے طے نہیں کیا گیا، نہیں نصیر صاحب میچ ایز سچ اس طرح سے فکس نہیں تھا، اور ظاہر ہے جو کینڈیڈیٹ ٹکٹ لے کے میدان میں گئے تھے وہ الیکشن جیتنے کے لیے گئے تھے۔ بعض حلقوں کا یہ خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو مرکزی قیادت ہے یا آزاد کشمیر کی جو قیادت ہے اس کی جانب سے کوئی خاص طرح کا رد عمل سامنے نہیں آیا محسن عزیز؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آزاد کشمیر میں جس طرح کے انتخابات ماضی میں ہوتے رہے یا ابھی جو انتخابات ہوئے، اس میں ہر الیکشن میں ایسا ہوتا ہے کہ جس پولیٹیکل پارٹی کا جتنا زور ہوتا ہے وہ الیکشن جیتنے کے لیے اپنا اتنا زور لگاتی ہے۔ انتخابی دھاندلیاں پاکستان کے اندر اگر آپ نے یہ کتاب پڑھی ہو تو وہ پڑھ کے بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ لیاقت علی خان جو وزیر اعظم پاکستان سے، ان کے دور سے انتخابی دھاندلیاں شروع ہو گئی تھی، جو نصاب کی بات میں کر رہا ہوں، تو آج تک وہ انتخابی دھاندلیاں ہر جگہ ہوتی ہیں۔ انتخابی دھاندلیاں تو امریکہ میں بھی ہوتی ہیں، آپ کو یاد نہیں ہے کہ وائٹ ہاؤس پہ چڑھائی کر دی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے؟ انتخابی دھاندلیاں کہاں نہیں ہوتی ہیں؟ ہاں ایک مارشل ہے، ایڈمنسٹریٹر ہے جو انتخابی دھاندلی کے بغیر آتا ہے، باقی سب جو ہیں وہ دھاندلیاں کہیں نہ کہیں اور ہی ہوتی ہیں۔ ماضی میں آپ نے دیکھا سینیٹ آف پاکستان کے کچھ ووٹ کاسٹ ہوئے تھے تو ان کو صرف یہ موریں جو ہیں جی ٹیپ رکھ کے ناپتے تھے کہ یہ اتنی ادھر ہے اتنی ادھر ہے، وہ بھی غلط لگوائے گئے تھے۔ تو یہ جمہوری ملکوں میں یہ نظام چلتا رہتا ہے، نظام جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ سردار صاحب حکومت سازی کی ہم بات کر رہے ہیں آج کے پروگرام میں، حکومت کے جو الیکشن کمیشن کے جو نئے 3 فیزز میں انتخابات کروائے وہ جو 7 حلقوں کے علاوہ تقریباً مکمل ہو چکے ہیں، تو پیپلز پارٹی اس حوالے سے کوئی عدالت سے رجوع کرنے کا ہی سوچ رہی ہے؟ کچھ یہ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جب تک وہ جو باقی حلقے رہتے ہیں ان میں انتخابات نہیں ہو جاتے اس وقت تک حکومت جو ہے وہ نہیں بنائی جا سکتی۔ اس حوالے سے آئین اور قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیں جی، آئین کے اندر جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ چیف جسٹس رہے ہیں آزاد کشمیر کے، اور سپریم کورٹ کے وہ جج جو ہیں وہ ریٹائر ہوئے ہیں، ماضی میں بھی ایک الیکشن کروا چکے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ سپریم کورٹ کے جج ریٹائر ہوئے ہیں اور چیف جسٹس رہے، وہ آئین اور قانون کے حوالے سے ایک سند تصور کیے جاتے ہیں۔ اور پھر ان کی ایک بڑی اچھی عادت یہ ہے کہ وہ لوگوں سے مشورہ بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ اپنی بات آخری سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی کچھ سوچ سمجھ کے، کچھ لکھ پڑھ کے، کوئی مشاورت سے، پھر الیکشن کمیشن کی جو دیگر 2 ممبران ہیں، بڑے بڑے لکھے لوگ ہیں، بڑے ذمہ دار عہدوں سے ریٹائر ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے انہوں نے بھی کچھ دیکھ کے، کچھ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہوگا نا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک حکومت نہیں ہے، مدت گزر چکی ہے، صدر کے انتخاب ہو جانا چاہیے تھا مہینے میں، اس پہ عمل نہیں ہوا، تو ایسے میں کوئی تو ایک راستہ نکالنا ہے کہ جس کی بنیاد پر حکومت بنائی جائے۔ اگر جو پنچ کی یہ 7 سیٹیں ان میں مزید 1 سال انتخابات نہیں ہو سکتے تو آپ آزاد کشمیر کے اندر گورنمنٹ کا کیا کریں گے؟ اور ایک جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ
ان 7 نشستوں تک پیپلز پارٹی کورٹ میں جانا چاہتے ہیں. دوسری جانب جو وزیر اعظم ہیں ان کے بارے میں اس وقت کہا جا رہا ہے جی کہ وہ آئینی طور پہ اس وقت وزیر اعظم نہیں، بس اخلاقی طور پہ وہ اس وقت تک رہیں گے جب تک نیا وزیر اعظم نہیں آ جاتا. انہوں نے جو کیبنٹ کے 2 لوگ اپنے ساتھ رکھے اس کے اوپر فاروق حیدر صاحب نے بڑا سخت رد عمل کا اظہار کیا کہ بھئی یہ تو حکومت ہے ہی نہیں ہے اور سابقہ کو آپ ایکسٹینڈ کر نہیں سکتے. تو اس وقت 4 اگست کو اسمبلی کی مدت پوری ہو چکی جی پوری ہو چکی ہے. تو اس وقت آزاد کشمیر میں ایک ایمرجنسی کی سی صورتحال ہے، تو اس سے نکلنے کی کوشش کی جائے. اور جہاں کہیں آپ سمجھیں کہ آئین کہیں نہیں اس پہ عمل ہو رہا تو پھر قریب ترین راستہ تلاش کیا جاتا ہے، اور میرا خیال ہے یہ قریب ترین راستہ انہوں نے تلاش کیا ہے. اور ویسے بھی جو 2 تاریخ سے زائد جو اسمبلی ہے وہ پوری ہو جائے گی. تو 7 نشستیں، ماضی میں بھی 2-4 نشستیں جو ہے وہ خالی رہتی ہیں، کئی دفعہ یہ نشستیں خالی رہی ہیں اسمبلی میں، اسمبلی چلتی رہتی ہے. اچھا، آخری سوال ہے سردار صاحب کہ کیا سمجھتے ہیں نئی آنے والی حکومت کو جو ان حالات میں اقتدار سنبھالے گی کس طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان چیلنجز کا مقابلہ آپ کے خیال میں کون کر سکتا ہے؟ سر نئی جو آنے والی حکومت ہے میرا خیال ہے اس کے لیے کوئی بہت بڑا چیلنج نہیں ہوگا فوری طور پہ، اس لیے کہ مری ایکسپریس وے یہاں پہ ایکسٹینڈ ہو رہی ہے. اچھا، جو آپ کی جو مشینیں تھیں MRI مشینیں اور CT اسکین وہ حکومت پاکستان نے بجٹ میں رکھ دی ہوئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے اوپر جو ہیں وہ بسیں انہوں نے گرین بسیں جو ہیں وہ انہوں نے دے دی ہوئی ہیں. لیپ ٹاپ اسکیم وہ یہاں پہ شروع کر رہے ہیں. بے روزگار لوگوں کو ساری جو گھر ہیں بیگار لوگوں کو جن کی زمین ہوگی وہ قرضہ اسکیم میں ان کو شامل کر رہے ہیں. بجٹ آپ کا جو ہے وہ آلریڈی بڑھایا جا رہا ہے. صفائی کے معاملات جو ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو حکومت کے لیے صرف ایک ہی کام ہوگا، وہ ہے گڈ گورننس. اور گڈ گورننس یہ ہے کہ آپ کے پاس جو فنڈ آتا ہے اس کو ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ خرچ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے انرولمنٹ کے ہیں، مثلا پبلک سروس کمیشن ہے، مثلا آپ کی جو NTS ہے، ان کو پراپر طریقے سے بحال کریں، مناسب سی لیجسلیشن کریں. یہ جو شانہ اخراجات ہیں ان کو کنٹرول کریں، اور جو اس وقت جو ایکشن